میں نے بھی بڑی دفعہ بچوں کے کان میں اذان کہی ہے، بالکل صحیح۔ لیکن جو مسئلہ، جب مسئلے کی بات آئے گی نا، شریعت کی بات آئے گی، تو پھر حق بات کہنی پڑے گی، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے۔ لوگوں کے پاس نالج نہیں ہوتا، بھائی مجھے گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کا ثبوت نہیں مل جائے گا حدیث سے۔ آپ جائیے، جا کے علماء سے پوچھئے، جائیے تحقیق کیجئے، ریسرچ کی طرف بڑھیے تو صحیح نا۔ اگر آپ کو کوئی دلیل ملے تو میں اتنی ہمت رکھتا ہوں کہ اعلانیہ طور پر اپنے موقف سے رجوع کر سکتا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی شرم اور کوئی باک نہیں ہوگی۔ جتنی روایات، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بچے کے کان میں اذان دینے کے متعلق ہے، کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود امت کے اندر یہ عمل ہے، کیا جاتا ہے، کر لینا چاہیے۔ لیکن پھر اس کے اندر جو ہے اچھا جی دائیں کان میں اذان کہنی ہے، بائیں کان میں آپ نے اقامت کہنی ہے، اقامت کہنے کا تو ضعیف حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے۔ اذان کا تو چلے جو روایات ہیں ضعیف روایات ہیں، لیکن اقامت کا تو کہیں تصور ہی نہیں ہے نا۔ تو اقامت نہیں کرنی چاہیے بچے کان میں؟ لیکن کہی جا رہی ہے بھائی، نہیں، آپ نے کبھی کہی ہے؟ کبھی نہیں بسم کہی۔ اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ایک دوست نے ایک غیر مقلد مولوی عبدالقیوم ظہیر کا ایک کلپ بھیجا، جس میں وہ ایک پروگرام کے اندر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور مسلمان اس بچے کے ایک کان میں اذان کہتے ہیں اور ایک میں اقامت کہی جاتی ہے، تو وہ اس پروگرام میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا کئی ثبوت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے۔ حالانکہ سیاستہ کی دو معتبر کتابوں کے اندر، یعنی جامع ترمذی شریف کے اندر اور سنن ابی داؤد شریف کے اندر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک موجود ہے۔ جامع ترمذی شریف، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 410 ہے۔ حضرت عبید اللہ بن ابو رافع، یہ حضرت عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے یہ بات سنی ہے۔ میرے ابا جان حضرت ابو رافع کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک کو دیکھا ہے۔ یعنی حضرت ابو رافع صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں میں نے نبی پاک کو دیکھا ہے، اذن فی اذن الحسن ابن علی، کہ سرکار نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے کان میں اذان کہی، حین ولدت فاطمہ، کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر امام حسن پیدا ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان مبارک میں اذان کہی۔ کون سی اذان کہی؟ بالصلاۃ، یعنی جو اذان نماز والی ہے وہ اذان سرکار نے حضرت امام حسن کے کان مبارک میں کہی۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، والعمل علیہ، اور اس پر عمل ہے۔ اور پھر اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی سنن ابی داؤد کے اندر ذکر کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 5105۔ یہی حدیث پاک حضرت ابو رافع والی یہ امام ابو داؤد نے بھی ذکر کی ہے۔ اور امام ابو داؤد کے بارے میں مقدمہ ابن صلاح کے اندر عثمان بن عبد الرحمن، یہ اصول حدیث کی کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں، امام ابو داؤد فرماتے ہیں ذکرت فیہ الصحیحہ، کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر صحیح حدیثیں ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں ما یشبہہ، یا اس کے جو مشابہ ہے، یعنی حسن ہے، حسن صحیح غیر ہی ہے، ویقاربہ، جو اس کے یعنی صحیح کے قریب ہے، میں نے وہ حدیثیں ابو داؤد شریف کے اندر، سنن ابی داؤد شریف کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں
ما کان فی کتابی من حدیث فی وعد شدید قد بینتہ، فرماتے ہیں میری کتاب کے اندر اگر بہت زیادہ کسی حدیث میں کمزوری ہو تو میں وہ بیان کر دیتا ہوں. ما لم اذکر فی شیئا، اگر میں کسی چیز کو ذکر نہ کروں یعنی اس کی کمزوری کو ذکر نہ کروں تو فرماتے ہیں فهو صالح، وہ حدیث صالح ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو یہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا، تو کم از کم یہ حسن تو امام ابو داؤد کے نزدیک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دو معتبر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان مبارک میں اذان کہی. اور پھر یہ میرے پاس کتاب ہے امام ابو بکر احمد بن محمد بن اسحاق، ان کو ابن السنی کہا جاتا ہے، اور ان کو ابن السنی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بدعت کے بڑے خلاف تھے، تو اس لیے ان کو یہ لقب دیا گیا ہے کہ کتاب ہے اعمال اليوم واللیل. اس کتاب کے اندر پوری سند کے ساتھ امام ابن السنی نے لکھا، فرماتے ہیں من ولد لہ مولود، جس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، فأذن فی اذنہ الیمنی، اس نے اس کے دائیں کان میں اذان کہی، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، یعنی اس حدیث کے راوی امام حسین ہے، اور امام حسین فرما رہے کہ نبی پاک کا یہ فرمان ہے کہ جس کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا اس نے اس کے دائیں کان میں اذان کہی، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہی، وَلَمْ يَضُرُّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ، اسے سوکڑے کی بیماری نقصان نہیں دے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہ ہے کہ آپ نے حضرت امام حسن کے کان میں اذان کہی، اور آپ کا قول مبارک بھی یہ فعل اور قول سرکار کا دونوں یہ ہے کہ آپ نے حکم بھی دیا اور پھر خود عمل بھی فرمایا. تو پتہ یہ چلا یہ حدیث قولی اور فعلی ہے. اور اسی بات کو یہ غیر مقلدین کے بہت بڑے امام ہیں، امام ان کے الامام حافظ محمد عبد الرحمن مبارک پوری، اس کی یہ کتاب ہے تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی، اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 91 ہے. اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک اس نے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں اقامت اور اذان دونوں کا ذکر ہے اس نے بیان کی ہے، اور حضرت امام ابن سنی کا بھی حوالہ دیا ہے، اور امام ابو یعلا کے مسند کا بھی حوالہ دیا ہے. تو یہ پتہ چلا کہ جو مسلمانوں کے اندر طریقہ رائج ہے یہ اپنے پاس سے نہیں بنایا گیا بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا گیا.